بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ سب؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ آج سبق نمبر 171 ہے اور کتاب النکاح میں آج ہم پہنچے ہیں مہر کے بیان تک، اور آج ہم مہر سے متعلق مکمل تفصیل جانیں گے کہ مہر کی کم از کم مقدار کتنی ہے، اور مہر اگر عورت کا عقد نکاح کے وقت متعین ہو تو بعد میں پھر طلاق ہونے کی صورت میں کتنا مہر ہوگا، یا شوہر کے فوت ہو جانے کی صورت میں کتنا مہر لازم ہوگا، اور اگر مہر متعین نہ ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ تو یہ ساری صورتوں کو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ مہر کے اندر کمی کرنا، مہر کے اندر زیادتی کرنا، عورت کی طرف سے، شوہر کی طرف سے یا اولیاء کی طرف سے، تو اس میں جو تفصیل ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ مہر سے متعلق یہ ہوگا کہ عورت خود اپنے مہر میں کمی کروا سکتی ہے، یعنی عورت یہ کہے کہ میں اتنا زیادہ مہر مجھے نہیں چاہیے، مثال کے طور پر میں مہر کم کرتی ہوں، تو کیا اس کو یہ اختیار ہوگا؟ تو اس حوالے سے یہ پہلا مسئلہ ہے۔ تو یہاں سے آج ہماری یہ عبارت شروع ہوتی ہے کہ وَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ وَنَقَصَتْ مِن مَهْرِ مِثْلِهَا، عورت نکاح کرتی ہے اور اس نے نکاح کرتے وقت مہر کے اندر کم کر دیا، اپنے مہر مثل سے اس نے کمی کر دی ہے۔ یعنی مہر مثل سب سے پہلے سمجھ لیں کہ مہر مثل کیسے کہتے ہیں۔ تو مہر مثل کہتے ہیں کہ کسی عورت کا جو نکاح ہو رہا ہے تو اس کا مہر مثل وہ مہر ہوتا ہے کہ اس کے خاندان میں اسی کی ہم عمر عورتوں لڑکیوں کا جب نکاح ہوا تھا تو ان کا کتنا مہر تھا، جتنا مہر وہ تھا تو اتنا مہر ہی اس عورت کا ہوگا، اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ تو کسی عورت نے مہر مثل سے اپنا مہر کم کر دیا تو کیا یہ ایسا کرنا اس کے لیے درست ہے؟ تو اس کا حکم بتایا جا رہا ہے کہ عورت کے جو ولی ہیں، باپ، بھائی، چاچے وغیرہ، تو ان کو اختیار ہے، فَلِلْأَوْلِيَاءِ، ان ولیوں کو اختیار ہے، الاعتراض علیہ، اس کے اوپر اعتراض کرنا عورت پر کہ آپ نے یہ مہر کے اندر کمی کیوں کی۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، حتی یتم لہا مہر مثلہا، یہاں تک کہ شوہر اس کے لیے یا قاضی اس کے لیے مہر مثل کو مکمل کر دے، او یفرقہا، یا یہ کہ اس عورت کو اس خامد سے جدا کر دے۔ چونکہ جو خاندان والے ہوتے ہیں وہ اس چیز کے اوپر بھی کافی ان کی نظر ہوتی ہے کہ مہر کہیں ہماری لڑکی کا وہ کم نہ ہو جائے، کم مہر کے اوپر بھی عار محسوس کرتے ہیں، لہٰذا اس صورت میں شریعت نے اختیار دیا ہے کہ اگر وہ عار محسوس کرتے ہیں تو ان کو پھر یہ اختیار ہے کہ وہ اعتراض کریں۔ لہٰذا اتنا زیادہ کم کرنا کہ جس سے یعنی واضح طور پر لگ رہا ہو کہ یہ عورت نے جو ہے اتنا زیادہ کم کر دی جس سے ہمارے پورے خاندان کو دھچکا لگ رہا ہے کہ پورے خاندان میں اور عورتوں کا مہر زیادہ تھا اور اس کا اتنا کام کیا ہوا۔ وَإِذَا زوج الاب ابنتہ، یہاں سے جو مسئلہ ذکر کریں گے وہ یہ ہے کہ عورت نے تو کم نہیں کیا، لیکن عورت کے بقیہ رشتہ داروں نے یا ولیوں نے، اولیاء نے مہر کم کیا ہے، تو کیا وہ کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، وَإِذَا زَوَّجَ الْأَبُ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ، ولی نے یعنی باپ نے خود اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح کروایا کہیں، وَنَقَصَ مِن مَهْرِ مِثْلِهَا، اور اس کے مہر مثل میں کمی کی ہے، اس نے خود مہر مثل اس کا کم کر دیا ہے اپنی بیٹی کا، اب ابنہ الصغیرہ، یا اپنے بچے کا نکاح کروا رہا ہے تو بچے کے نکاح میں اپنی بہو کے لیے اس نے بہت زیادہ مہر رکھا ہے، وزاد فی مہر امراتہ، اور اپنے بیٹے کی بیوی کے مہر کے اندر زیادتی کی ہے، تو جاز ذالک علیہما، تو کیونکہ یہ باپ ہے، باپ کی شفقت کامل ہے تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف مہر ہی نہیں ہوتا، والدین کے سامنے اور بھی بہت ساری چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں، تو اگر انہوں نے مہر اپنی بیٹی کا کم کیا ہے تو شریعت کی شاید حدود کو دیکھتے ہوئے کہ سب سے برکت والا نکاح وہی ہوتا ہے جس میں مہر کم ہو، اور اپنے بیٹے کا نکاح کرواتے ہوئے انہوں نے مہر زیادہ کیا ہے چونکہ وہ دوسرے کی بیٹی ان کے گھر آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کہیں اس کو اس کے خاندان والے عار نہ دلا دیں، اس لیے اس نے مہر زیادہ رکھ دیا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ان کے پیش نظر ہوتی ہیں، اس سے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ والدین کی شفقت جو ہے وہ کم تھی اس لیے انہوں نے مہر کے اندر کمی کی ہے، لہٰذا ایسا ہم نہیں کہہ سکتے، لہٰذا والدین نے اگر ایسا کیا ہے تو یہ درست ہے۔
ولا یجوز ذلک لغیر الاب والجد، البتہ باپ اور دادا کے علاوہ کوئی آدمی جو ہے وہ اس طریقے سے مہر میں کمی، لڑکی کی مہر میں کمی یا لڑکے کے مہر میں زیادتی نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی شفقت اتنی کامل نہیں ہوتی بھائی کی، چچا کی، چچا زادوں کی، تو وہ اگر کریں گے تو اس میں ہمیں شک ہے کہ کہیں یہ لڑکی کے ساتھ ظلم نہ کر رہے ہوں یا لڑکے کے مال کو بہت زیادہ نہ ضائع کر رہے ہوں مہر ہی کے اندر، تو اس لیے اس میں شک ہے۔ وَيَصِحُّ النِّكَاحُ إِذَا سَمَّ فِيهِ مَهْرًا، یعنی کہ نکاح درست ہے جب اس میں مہر کو متعین کر دے۔ وَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَإِن لَّمْ يُسَمِّ فِيهِ مَهْرًا، اگر مہر کو متعین نہ بھی کرے پھر بھی نکاح درست ہے، چونکہ یہ جو مہر ہے یہ تو شریعت کا مقرر کردہ ہے، لہٰذا اس میں اگر کوئی متعین کرے پھر بھی لازم ہے، نہ کرے پھر بھی لازم ہے، لہٰذا اس کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ متعین کریں گے تو ہوگا، نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا، بلکہ وہ شریعت نے مقرر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے قد فرضنا، کہ ہم نے جو کچھ فرض کر دیا ہے تمہارے اوپر، یعنی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی صورت میں، تو وہ ہم جانتے ہیں، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، تو یہ سورہ احزاب کے اندر یہ آیت موجود ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرتا ہے۔ اچھا، اقل المہر عشرۃ دراہم، اب یہاں سے مہر کی مقدار متعین کی جا رہی ہے کہ کم سے کم مہر جو آپ کے تو کی شریعت نے مقرر کیا ہے وہ کتنا ہے، تو وہ احناف کے نزدیک وہ 10 درہم ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی تھوڑا سا بھی ہو سکتا ہے، چند روپے بھی ہو سکتا ہے، اور روپیوں کے علاوہ کچھ اور چیز گندم وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ تو ان کی دلیل یہ ہے کہ اچھا یاد رکھیں یہاں پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جو مہر ہے، یہ جو نکاح ہے نا، عقد نکاح، یہ عقد مالی ہے، یعنی یہ مالی عقود میں سے ہے اور مالی معاملات میں سے ہے، تو لہٰذا مالی معاملات میں جس طریقے سے کوئی چیز ثمن بنتی ہے تو وہ 2 روپے بھی ثمن بن سکتے ہیں، 20 روپے بھی، 100 روپے بھی، 1000 روپے بھی ثمن بنتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ مہر جو ہے یہ بھی ایک ثمن ہے، عورت کی جو بضع ہے اس کا یہ ثمن ہے، تو ایک آدمی دے کر اس کو خرید رہا ہوتا ہے، لہٰذا وہ جتنا بھی ہو اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ کم سے کم 10 درہم ہو، لیکن احناف فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ مالی عقود میں سے نہیں ہے، مالی معاملات میں سے یہ نہیں ہے یہ نکاح، کیونکہ اس میں جو مہر ہے وہ شریعت نے خود مقرر کیا ہوا ہے، یہ ثمن کی طرح نہیں ہے، شریعت نے خود اس میں مہر متعین کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، کہ جو کچھ ہم نے شوہروں کے اوپر ان کی بیویوں کے لیے مقرر کیا ہے اس کو ہم جانتے ہیں۔ اب آیت تو چونکہ مجمل تھی کہ جو کچھ ہم نے فرض کیا، تو کیا فرض کیا ہے اس کی تشریح پھر یہ اس حدیث نے کر دی کہ حدیث میں ہے کہ اقل المہر عشرۃ دراہم، یا لا مہر لاقل من 10 دراہم، کہ مہر جو ہے وہ 10 درہم سے کم نہیں ہوگا۔ باقی جو روایات شوافی کی طرف سے پیش کی جا رہی ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ من آتا فی صداق امرأۃ ملء کفہ سویقا او تمرا فقد استحل، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اگر کسی نے 2 جو لپ ہے یا 2 مٹھی ستو کی یا کھجور کی کسی نے دے دی تو اس نے بھی اپنی اس عورت کو آزاد اپنے لیے حلال کر دیا، یا اس طریقے سے ایک عورت نے 2 یعنی صرف جوتوں کے اوپر جو ہے وہ نکاح کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دے دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں نے ایک کھجور کی گٹلی کے برابر سونا دیا ہے تو اس کے نکاح کو بھی جائز قرار دے دیا گیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کم مار بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان سب کا جواب یہ ہے کہ یہ مہر معجل تھے، یعنی اس وقت تھوڑا جو مار تھا وہ اس کے ذکر ہو رہے ہیں نا حدیث میں، یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی بقیہ مار جو ہے وہ انہوں نے بعد میں دیا تھا یا نہیں دیا تھا، اس کا ذکر اس میں نہیں ہے، وہ مار معجل ہوگا کہ وہ تھوڑا دے دیا، بعد میں مار معجل جو تھا وہ بعد میں دیا ہوگا، لیکن یہ کہ حدیث میں باقاعدہ آگے کہ لا مہر لاقل من 10 دراہم، یہ بھی جو ہے وہ دار قطنی کے اندر، یہ بہیقی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور یہ بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ تو بہرحال مہر کی جو کم سے کم مقدار احناف کے نزدیک ہے وہ 10 درہم ہے، یا 10 درہم کے بقدر جو کرنسی ہے ہر ملک کی وہ ہے، یہ کم سے کم مقدار ہے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، ہاں اس سے زیادہ جتنا بھی ہو وہ ہو سکتا ہے اپنی وسعت کے بقدر، البتہ یہ ہے کہ بہت زیادہ مہر شریعت میں رکھنا یہ مطلوب نہیں ہے۔
تو یہ مہر کی کم سے کم مقدار آ گئی۔ اب مہر کی آگے کچھ 4 صورتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی، جن میں مطلب مہر مسمہ ہے، یا نصف مہر ہے، یا مہر مثل ہے، یا پھر متع ہے۔ یہ 4 صورتیں ہیں۔ ان 4 صورتوں کو دیکھیں گے کہ یہ کن کن جگہوں پر یہ لاگو ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی صورت جس کو ہم کہتے ہیں مہر مسمہ عورت کو ملے گا، مہر مسمہ یعنی متعین شدہ مہر ملے گا، وہ کون سی صورت ہوگی؟ دیکھیں کہ فَإِن سَمَّ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمْ، اگر کسی نے 10 درہم سے کم عورت کے لیے مہر رکھ دیا، حالانکہ کم سے کم مقدار 10 درہم تھی، تو کہتے ہیں فَلَهَا عَشَرَةٌ، تو اس کے لیے 10 درہم ہی مہر دینا لازم ہوگا۔ یہ تو چلو اس کے ساتھ آ گیا ماقبل کے ساتھ کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوتا، سب سے کم مقدار 10۔ اب اس کے بعد یہ 4 صورتیں دیکھیں۔ سب سے پہلے مہر مسمہ ہے جی، مہر مسمہ یعنی جتنا متعین کیا ہے وہ اتنا ہی عورت کو ملے گا۔ کب؟ کہ ومن سمّى مہرًا عشرةً فما زاد، کسی نے 10 درہم مہر رکھا ہے یا اس سے زیادہ رکھا ہے اپنی عورت کے لیے، فعلیہ المسمى، تو اس کے اوپر اتنا ہی متعین کردہ مہر لازم ہوگا پورے کا پورا۔ اگر مثلا 2 لاکھ پاکستانی روپیہ اس نے مہر رکھ دیا ہے تو وہ 2 لاکھ روپیہ پورا اس نے دینا ہوگا، لیکن کب؟ ان دخل بہا، جب اس نے عورت کے ساتھ ہم بستری کر لی، او مات عنہا، یا اس عورت سے وہ فوت ہو گیا۔ تو فوت ہونے کی صورت میں بھی چونکہ شے اپنے انتہا کو پہنچ جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے، لہٰذا اس صورت میں بھی پورا مہر ہوگا، اور عورت کے ساتھ دخول کر دے یا خلوت صحیح کر دے، اس صورت میں بھی پورا مہر ہوگا۔ خلوت صحیح کسے کہتے ہیں وہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ ہے جی مہر مسمہ عورت کو ملے گا جی۔ فَإِن طَلَّقَهَا قبل الدخول، اگر اسی صورت میں عورت کو اس نے طلاق دی ہے قبل الدخول، یعنی مہر متعین تھا 10 درہم یا اس سے زیادہ، اور عورت کو جو طلاق دی ہے وہ دخول سے پہلے دی ہے، عورت کے ساتھ ہم بستری یا خلوت سیاح کرنے سے پہلے اس کو طلاق دے دی ہے، والخلوتی، اور خلوت سیاح سے بھی پہلے، تو کہتے ہیں فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى، تو اس صورت میں عورت کو یہ دوسری صورت شروع ہوگی مہر کی کہ نصف مسمہ اس کو ملے گا، یعنی 2 لاکھ کے بجائے اب 1 لاکھ عورت کو مہر دینا ہوگا، چونکہ دخول ہی نہیں کیا اور اس کی ملک بوضع کو یوز ہی نہیں کیا، لہٰذا اس صورت میں جو مہر ہوگا وہ آدھا ہوگا عقد نکاح کی وجہ سے۔ یہ ہوگی 2 صورتیں۔ اب تیسری صورت کی طرف چلتے ہیں، مہر مثل کی طرف، کہ وَإِن تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، اگر عورت کے ساتھ نکاح تو کیا لیکن مہر اس کے لیے متعین کچھ بھی نہیں کیا، او تزوجها علی ان لا مہر لها، یا اس شرط پر نکاح کیا کہ اس کے لیے مہر نہیں ہوگا، ان دونوں صورتوں میں فَلَهَا مہر مثلها، مہر تو ضرور ہوگا کیونکہ شریعت کہا گیا وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لہٰذا کون سا ہوگا؟ پھر کہتے ہیں مہر مثل ہوگا کہ اس جیسی لڑکی کا نکاح اگر خاندان میں ہوا ہے تو جتنا مہر اس کا مقرر ہوا ہے تو اس کا بھی وہی ہوگا، پورے کا پورا وہی ہوگا۔ مثلا کے طور پر وہ 3 لاکھ روپیہ ہے مہر مثل، تو وہ 3 لاکھ روپیہ ہی یہاں پہ ہوگا۔ کب؟ ان دخل بہا، اگر اس نے ہم بستری کر لی تھی، او مات عنہا، یا شوہر فوت ہو گیا ہے، اس صورت میں اس عورت کو پورا 3 لاکھ ملے گا۔ لیکن اسی صورت میں یعنی مہر متعین نہیں تھا اور عورت کو طلاق دے دی ہے، لیکن طلاق دخول سے پہلے، ہم بستری سے یا خلوت سیاح سے پہلے دے دی ہے، اب کیا ہوگا؟ چونکہ مہر بھی متعین نہیں ہے اور طلاق بھی جو ہے وہ ہم بستری سے پہلے دے دی ہے، تو اب کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا اس عورت کو؟ کہتے ہیں کہ وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، اگر عورت کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے اور یا خلوت سیاح سے پہلے طلاق دے دی ہے، فَلَهَا الْمُتْعَةُ، تو اس صورت میں عورت کو کے لیے متع ہوگا۔ یہ متع کون سا ہے؟ یہ وہ متع نہیں ہے جو آگے چل کر ہم نکاح سے متعلق بیان کریں گے کہ ایک نکاح کی ایک صورت متع ہوتی ہے جو ناجائز ہوتی ہے۔ یہ متع سے مراد فائدہ کے معنی میں ہے کہ عورت کو کچھ نہ کچھ فائدہ تو دیا جائے، چونکہ مہر تو متعین ہے نہیں ہے اور طلاق بھی قبل دخول ہو گئی ہے، تو اب مفت میں تو عورت کو ایسے ہی نہ بھیجا جائے نا، شریعت اس چیز کو ناپسند کرتی ہے۔ متع کہتے ہیں کہ اس عورت کو کچھ نہ کچھ جوڑے کپڑے یا کچھ نہ کچھ اس کو گفٹ دے کر اس کو بھیجا جائے۔ متع کی آگے مقدار بھی آ رہی کیا ہے؟ وہی ہے ثلاثۃ اسواب، وہ 3 کپڑے ہوتے ہیں، یعنی من کسوتی مثلہا، اس عورت کی مثل جتنے کپڑے، یعنی وہ عورت جس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، امیر خاندان ہے، تو اس کے مطابق اس کے لیے کپڑے جو ہے وہ سوٹ تیار کیا جائے، وہ سوٹ اس کو دے دیا جائے، اس کو کہتے ہیں متع۔ وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ وہی درعن، مثلا قمیص ہے، وہ خمار دوپٹہ ہے، وہ ملحفۃ، اور اس کے اوپر ایک لحاف ہے، مثلا آپ اس کو برقع وغیرہ بھی کا نام بھی دے سکتے ہیں، تو یہ 3 چیزیں اس کو کم از کم دی جائیں، اس کو کہتے ہیں متع۔ تو یہ ہیں مہر کی کچھ صورتیں کہ کن صورتوں میں پورا مہر ہوگا، کن صورتوں میں مہر مثل ہوگا، کن صورتوں میں نصف مہر ہوگا اور کن صورتوں میں متع ہوگا۔ اچھا، اب آگے یہ ذکر کیا جائے گا کہ عورت
کے ساتھ نکاح جو کیا ہے مرد نے، وہ نکاح کسی ایسی چیز کی کو مہر متعین کر کے کیا ہے کہ وہ چیز ہماری شریعت میں مال نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ شراب کے عوض میں نکاح کر دیا، خنزیر کے عوض میں کر دیا، تو نکاح تو درست ہو جائے گا، لیکن یہ چیزیں لازم نہیں ہوں گی مہر میں، بلکہ ان کی جگہ پہ مہر مثل لازم ہو جائے گا۔ وَإِن تَزَوَّجَهَا الْمُسْلِمُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنزِيرٍ، خمر یا خنزیر پر مسلمان کا، تو مسلمان تو خمر و خنزیر کا نہ خود مالک بن سکتا ہے نہ کسی اور کو مالک بنا سکتا ہے، فالنکاح جائز، نکاح تو درست ہے، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، عورت کو مہر مثل ملے گا، اسی جیسی عورتوں کا جو مہر ہوتا ہے یا ہوا ہے اس سے پہلے اتنا ہی مہر ہوگا۔ وَإِن تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، اگر نکاح تو کیا لیکن اس کے لیے کوئی مہر متعین نہیں کیا، پہلے کوئی مہر متعین نہیں کیا اور نکاح عورت کے ساتھ کر دیا، ثم تراضیا، پھر دونوں میاں بیوی راضی ہو گئے، اعلیٰ تسمیتی مہرن، مہر کے متعین کرنے کے اوپر بعد میں راضی ہو گئے، تو ظاہر مہر تو متعین کریں یا نہ کریں دینا تو ہوتا ہے، فہو لہا، کہتے ہیں کہ وہی جو انہوں نے رضامندی سے بعد میں طے کیا ہے وہی عورت کو ملے گا، ان دخل بہا، اگر اس مرد نے اس کے ساتھ دخول کر دیا ہے، تو یاد رکھیں عورت کے ساتھ ہم بستری اگر کر لے یا شوہر فوت ہو جائے، اس کے بعد عورت کو چاہے وہ طلاق دے یا جو کچھ بھی کرے تو عورت کا پورا مہر ہوتا ہے۔ اگر ہم بستری یا خلوت صحیحہ نہیں کی، اس سے پہلے طلاق دے دی، تو اس صورت میں نصف مہر ہوتا ہے، یہ اصول یاد رکھیں۔ تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اگر دخول ہو گیا تو پورا مہر، دخول نہیں ہے تو پھر نصف ہوتا ہے، او مات عنہا، یا اس سے فوت ہو گئے۔ وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، اگر دخول سے پہلے اس عورت کو اس نے طلاق دی، یعنی جس کا پہلے مہر متعین نہیں تھا بعد میں رضامندی سے متعین کیا تھا نا، اس کو دخول سے پہلے طلاق دے دی، والخلوتی، یا خلوت سے پہلے طلاق دے دی، فلح المتعۃ، تو اس عورت کے لیے بھی یہاں پہ متع ہوگا، یعنی وہی سوٹ اس کو دیا جائے گا، اس کے لیے وہ جو بعد میں رضامندی سے انہوں نے طے کیا تھا وہ متعین نہیں ہوگا، چونکہ عقد کے وقت جو چیز طے ہوتی ہے اس کا پھر اس صورت میں اعتبار ہوتا ہے قبل دخول طلاق میں، تو لہٰذا یہاں پہ وہ جو انہوں نے بعد میں رضامندی سے طے کیا ہے وہ یہاں پہ لازم نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہ نکاح جب شروع میں منعقد ہوا تو اس وقت مہر متعین نہیں کیا تھا، تو مہر مثل لازم ہوا تھا، تو مہر مثل جو ہوتا ہے اس کا نصف نہیں کیا جاتا، مہر مثل جب ہوتا ہے وہ پورے کا پورا دیا جاتا ہے، اس لیے اس اصول کے تحت یہاں پہ اس کو نصف نہیں کریں گے بلکہ متع لازم ہوگا۔ اب مہر میں عقد کے بعد اگر زیادتی کر دے شوہر یا عورت کمی کر دے تو اس کا کیا اعتبار ہوگا، تو اس کو دیکھیں کہ وہ انزاد فی المہر بعد العقدی، عقد کے بعد شوہر نے مہر کے اندر زیادتی کر دی، 2 لاکھ کے بجائے 3 لاکھ دے دیا، لزمت زیادت، وہ زیادتی اس کو پھر دینا لازم ہوگی، ان دخل بہا، اگر دخول کرے گا، او مات عنہا، یا اس عورت کو چھوڑ کر وہ فوت ہو جائے گا، دونوں صورتوں میں اس نے جتنی زیادتی کی ہے اتنی زیادتی عورت کو دینا اس کا حق ہے۔ وَتَسْقُطُ الزِّيَادَةُ بِالطَّلَاقِ قبل الدخول، لیکن وہی زیادتی جو اس نے کی تھی مہر میں وہ طلاق قبل دخول جب اگر ہو گیا ہے تو طلاق قبل دخول کی صورت میں وہ زیادتی ساقط ہو جائے گی، اگر اس نے 1 لاکھ زیادہ کیا تھا تو طلاق اگر اس نے دخول سے پہلے دی ہے تو پھر وہ زیادتی کو ساتھ شمار نہیں کیا جائے گا، اس زیادتی کے بغیر صرف 2 لاکھ کو ہی شمار کر کے اس کا پھر نصف دیا جائے گا، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جو نصف کیا جاتا ہے نا تو وہ اس مہر کو نصف کیا جاتا ہے جو عقد کے وقت طے ہو، تو عقد کے وقت جو طے ہوا تھا وہ تو مثال کے طور پر 2 لاکھ کی تھا، لہٰذا اسی کو ہی نصف کر کے دیا جائے گا طلاق قبل دخول کی صورت میں۔ فَإِنْ حَطَّتْ مِنْ مَهْرِهَا، اگر عورت اپنے مہر سے خود کم کرتی ہے اپنی رضامندی سے تو یہ بھی درست ہے، کیونکہ اس کا حق ہے، وہ اپنا حق جس کو معاف کرنا چاہے کر سکتی ہے، صح الخط، یہ اس کا یہ کمی یہ درست ہے۔ وَإِذَا خَلَا الزَّوْجُ بِامْرَأَةٍ، یہاں سے وہی خلوت صحیحہ کی تعریف ہو رہی ہے کہ خلوت صحیحہ کسے کہیں گے، کہ جس کے بعد ہم یہ شمار کریں گے کہ خلوت صحیحہ اب یہ ہم بستری کے قائم مقام ہے، ہم یہ شمار کریں گے کہ اس عورت کو اب خلوت صحیحہ کے اندر اگر اس نے ہم بستری کی ہو یا نہ کی ہو، صرف خلوت صحیحہ کر دی ہے تو اس کو ہم بستری کے قائم مقام کر کے عورت کے لیے پورا مہر لازم کر دیں گے، تو یہ کون سی وہ خلوت ہوتی ہے اور وہ اس کی تعریف کیا ہے، تو اس کو آپ دیکھیں کہ وَإِذَا خَلَا الزَّوْجُ، اگر شوہر یعنی ایک الگ جگہ پہ ہو جائے بِامْرَأَتِهِ اپنی بیوی کے ساتھ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِّنَ الْوَطِي، وطی یعنی ہم بستری سے وہاں پہ کوئی بھی چیز مانے نہ ہو، چاہے وہ مانے تبھی، یعنی ان دونوں کا آپس میں کہیں مریض ہو جانا یا کسی اور وجہ سے ہم بستری نہ کرنا ان کا آپس میں، اس کو کہتے ہیں مانے طبعی، یہ بھی مانے نہ ہو، اور مانے شرعی یعنی دونوں روزہ دار نہ ہوں، دونوں احرام کی حالت میں نہ ہوں، تو اس طرح کا بھی نہ ہو،
جب یہ دونوں صورتیں نہ ہوں، معنی طبی بھی نہ ہو، معنی شرعی بھی نہ ہو، اور میاں بیوی ایک کمرے میں الگ ہو جائیں اور کوئی بھی اس کو بستری سے روکنے کے لیے کوئی چیز بھی نہ ہو، تو ہم یہ کہیں گے اب اگر وہ ہم بستری نہ بھی کریں ہم پھر بھی کہیں گے یہ ہم بستری کا مقام ہے، کیونکہ ان کو اتنا موقع مل چکا تھا، لہٰذا اب یہ خلوت سیاح ہے، اب مہر جو ہے وہ پورا ہی ہوگا، سمجھ گئے؟ لہٰذا یہ فرمایا کہ اگر اس طریقے سے آپس میں ملے ہیں کہ وہاں پہ وتی سے نہ معنی طبی تھا نہ معنی شرعی تھا، تو ثم طلقہ، اس کے بعد پھر طلاق دے رہا ہے، تو فلاح کا معلوم مہرہا، لہٰذا عورت کو پورا مہر دینا پڑے گا، کیونکہ خلوت سیاح یہ ہم بستری کے قائم مقام ہے شریعت میں۔ وَإِن كَانَ أَحَدُهُمَا مَرِيضًا، ہاں یہ معنی تبھی آ گیا کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مریض تھا، جب آپس میں ملے تھے ایک مریض تھا، مثلا عورت حائضہ تھی، یا یہ کہ کوئی ایک ایسا تھا ان میں کہ جو وتی یعنی ہم بستری نہیں کر سکتا تھا، تو یہ معنی تبھی آ گیا۔ او صائمن، یہ آ گیا معنی شرعی، ان میں سے کوئی ایک روزہ دار تھا، لیکن روزہ بھی رمضان کا، کیونکہ نفلی روزہ تو اگر وہ دو آپس میں جوڑ گئے تو نفلی روزہ تو توڑ سکتے ہیں نا، ان کو تو کفارے کا ڈر نہیں ہوتا، رمضان کے اندر اگر وہ ہوگا تو ان کو کفارے کا ڈر ہوگا، تو اس لیے رمضان کی شرط لگائی کہ اگر وہ ان میں سے کوئی ایک رمضان کے روزے سے تھا، او محرمن، یا معنی شرعی میں سے ایک یہ قسم کی محرم تھا حج کا یا عمرے کا، او کانت حائزن، یا عورت حائزہ تھی، یہ معنی تبھی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں اگر وہ آپس میں الگ ہوئے تھے تو یہ ان میں معنی تبھی یا معنی شرعی پایا جا رہا ہے، فلیست بخلوت صحیحۃ، لہٰذا یہ خلوت صحیحہ نہیں ہوگی، لہٰذا اگر وہ مل بھی گئے اس کے باوجود بھی عورت کو طلاق کی صورت میں نصف مہر ہی ملے گا، یہ خلوت صحیحہ یہ ہم بستری اور جماع کے قائم مقام نہیں ہوگی۔ لہٰذا فرمایا ولو طلقہا، اگر وہ طلاق دے گا فیجب نصف المہر، لہٰذا نصف مہر لازم ہوگا۔ وَإِذَا خَلَا الْمَجْبُوبُ، مجبوب کہتے ہیں کہ جس کا ذکر علیہ تناسل کٹا ہوا ہے، وہ عورت کے ساتھ الگ ہو گیا ایک کمرے میں بمرت یا اپنی عورت کے ساتھ، تو وہ تو ہم بستری تو کر نہیں سکتا، لیکن اس کو شہوت آ رہی ہے، لذت اس کو پوری آ رہی ہے، اس کے بعد اس نے ثم طلقہ اپنی عورت کو طلاق دے دی، فلہا کمال المہر عند ابی حنیفہ، امام صاحب کے نزدیک عورت کو پھر بھی پورا مہر ملے گا اس خلوت صحیحہ کی وجہ سے۔ وَيُسْتَحَبُّ الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقٍ، یہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پورا مہر ملے گا، صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ نصف مہر ملے گا، کیونکہ اس نے ہم بستری تو کی نہیں ہے، نہ وہ بستری کرنے کے قابل ہے کہ اس کا ذکر ہی کٹا ہوا ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ عورت کے ذمہ تو عورت کی ذمہ داری میں تو یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتی، اب اگر اس کا اعلیٰ تناسل کٹا ہوا ہے تو پھر وہ تو عورت کے اختیار میں نہیں ہے نا، تو عورت نے تو اپنا سارا کچھ اس کے حوالے کر دیا، اور شہوت اور لذت اس شوہر کو مکمل آ رہی ہے، اگرچہ اس کا اعلیٰ تناسل کٹا ہوا ہے لیکن یہ کہ اس نے اس سے جتنا بھی تلذذ حاصل کرنا تھا وہ کر لیا ہوگا، اس لیے مہر جو ہوگا وہ پورا ہی ہوگا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ آگے متع، یعنی وہ ایک سوٹ جو عورت کو ملتا ہے طلاق کی صورت میں، تو وہ کن کن صورتوں میں مستحب ہے اس متع کا دینا اور کن کن صورتوں میں وہ واجب ہے دینا، تو یہ کچھ متفرق طور پر سبق کے دوران گزرا بھی ہے، ابھی ہم اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس متع کے اعتبار سے متعلقہ عورت کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، اسی اعتبار سے آپ یہ متع یعنی یہ جو سوٹ عورت کو دینا ہوتا ہے تو یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ متعلقہ عورت جو ہے وہ اس کو جو طلاق ہوئی ہے ہم بستری سے پہلے ہوئی ہے، متعلقہ قبل الدخول ہے اور متعین نہیں ہے اس کے لیے مہر، یعنی مہر اس کے لیے متعین نہیں ہے، تو یہ ہے جی یعنی پہلی صورت ہے کہ مہر اس کے لیے متعین نہیں ہے، تو اس صورت میں متع واجب ہے، متعلقہ قبل دخول ہے، بستری سے پہلے طلاق ہے، اور مہر اس کے لیے متعین عقد کے وقت نہیں ہوا تھا، اس کو متع دینا واجب ہے، ظاہر اور تو کچھ ملے گا نہیں تو اس کے لیے متع واجب ہے۔ دوسری ہوتی ہے جی کہ متعلقہ بعد الدخول ہے، یعنی بستری کے بعد یا خلوت صحیحہ کے بعد اس کو طلاق ملی ہے اور مہر بھی اس کے لیے متعین ہے، دونوں صورتیں ہیں، مہر بھی متعین ہے اور طلاق بھی بعد دخول ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں وہ مہر جو ہوگا اس کا نصف اس کو ملے گا، اور ساتھ ساتھ متع اگر دیتے ہیں تو وہ مستحب ہے، ثواب ہے کہ آپ اس کو 1-2 سوٹ بھی دے دیں، بیچاری آپ سے نکل رہی ہے۔ تیسری صورت ہے جی متعلقہ بعد دخول ہے، یعنی بستری یا خلوت صحیحہ کے بعد طلاق ہے لیکن مہر متعین نہیں کیا تھا اس صورت میں، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ مہر مثل اس کو ملتا ہے، مہر مثل سارے کا سارا، لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ متع یعنی سوٹ اگر آپ دیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے مستحب ہے، ثواب کی بات ہے۔ چوتھی صورت ہوتی ہے جو پہلی صورت کا یعنی برعکس ہے کہ طلاق تو قبل دخول ہے لیکن مہر متعین ہے، مہر متعین تھا، تو مہر متعین ہے تو لہٰذا طلاق قبل دخول کی صورت میں اسی متعین کا نصف ملتا ہے، مہر مسمى کا نصف ملتا ہے، تو
اب متع مستحب ہے، کہتے ہیں کہ چونکہ اب اس کو ویسے بھی طلاق قبل دخول ہے تو ویسے بھی نصف مہر تو مل رہا ہے، لہٰذا متع اگر آپ دیں پھر بھی ٹھیک ہے، نہ دیں پھر بھی ٹھیک ہے، نہ مستحب ہے اور نہ ہی واجب ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ یستحب المتعۃ لکل مطلقۃ، ہر مطلقہ کے لیے متع وہ مستحب ہے، لیکن ایک مطلقہ ایسی ہے کہ اس کے لیے مستحب نہیں ہے۔ کون سی؟ الا لمطلقۃ واحدۃ، ایک مطلقہ کے لیے متع مستحب نہیں ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وہی التی طلقها قبل الدخول، جس کو شوہر نے قبل الدخول طلاق دی ہے، ولم یسمی لها مہرا، اور اس کے لیے مہر متعین نہیں کیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہوگا اس کے لیے کیا ہے متع، چونکہ باقی کے لیے مستحب ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو اس کے لیے واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے مہر بھی متعین نہیں تھا اور طلاق بھی قبل دخول ہے، تو کچھ اور تو ملنا نہیں ہے اس کو، لہٰذا اس کو متع دیا جائے اور یہ واجب ہے اس کے لیے، یہ ایک متعلقہ ہے۔ تو آج ہم نے مہر سے متعلق پوری تفصیل پڑھی ہے، مہر کی کم سے کم مقدار کیا ہے، اور اس میں اختلاف بھی آپ کے سامنے آ گیا، اور مہر میں کمی زیادتی کا کیا حکم ہے یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔